12ویں جماعت کی اردو درسی کتاب میں رباعیات دی ہوئی ہے۔ آئیے رباعی سماعت فرمائیں۔ یہ رباعیات میر انیس کے لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ رباعی کی تعریف کیا ہوتی ہے، رباعی کسے کہتے ہیں۔ رباعی بحر ہجج کی ایک خاص وزن میں لکھے جانے والی 4 مصروں پر مشتمل ایک مختصر نظم ہے۔ 4 مصروں میں 3 مصرے جیسے کہ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ کبھی 4 مصروں میں بھی قافیہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو اس صنف کی حیت میں ایسی پابندی لازمی نہیں، جیسے غزل کسی بھی وزن و بحر میں کہہ سکتے ہیں، لیکن رباعی اپنی روایت کے مطابق صرف ایک مخصوص وزن کی پابند ہے اور سینکڑوں برس سے پابند رہی ہے۔ کچھ ایرانی شاعر اور خود علامہ اقبال نے اس وزن کو بدل کر رباعیاں کہی ہے۔ دیکھیے رباعی نمبر 1 کہ کیا سوچ کے اس دار فنا میں آئے، آفت میں پھنسے دام بلا میں آئے، اس طرح عدم سے آئے دنیا میں انیس، جیسے کوئی کارواں سرا میں آئے۔ یہاں پر دیکھیے کہ اس رباعی میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا سوچ کر اس دنیا میں آئے تھے اور الٹا مصیبت میں گرفتار ہو گئے اور دھوکہ کھا گئے۔ عدم سے دنیا میں اس طرح آئے جیسے کوئی کارواں، کوئی قافلہ سرائے میں رکتا ہے۔ اس کا موضوع یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی حقیقت۔ انسان دنیا میں عیش و راحت کی زندگی اس طرح بسر کرتا ہے جیسے اسے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن ایک مدت کے گزرنے پر اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا مصیبت و آلام سے بھری ہوئی ہے۔ خود کے گلے میں مصیبت کا پھندا پڑا تو دھوکہ کھانے کا احساس ہوا۔ دھوکہ یہ کہ دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ سمجھ لیا گیا ہے، تو دنیا میں آنکھ کھولنے سے لے کر یہاں سے رخصتی کے وقت کی مدت پر غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ بہت ہی قلیل ہے۔ اس مدت کو شاعر نے مسافر کے سرائے میں ٹھہرنے کی مدت کے جیسا بتایا ہے کہ جہاں مسافر ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ اس میں صنعت تشبیہ کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ آئیے رباعی نمبر 2 دیکھیے کہ اندیشہ باطل سحر و شام کیا، عقبہ کا نہ ہائے کچھ سرے انجام کیا، ناکام چلے جہاں سے افسوس انیس، کس کام کو یہاں آئے تھے کیا کام کیا۔ صبح شام کی افسوس کہ آخرت کے لیے کچھ بھی بندوبست نہیں کیا۔ اے انیس، افسوس کا مقام ہے کہ ہم دنیا سے ناکام و نامراد لوٹ رہے ہیں۔ دنیا میں کس کام کے کرنے کے لیے آئے تھے اور کیا کر کے جا رہے ہیں۔ تو اس رباعی میں آخرت کی فکر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس رباعی کا موضوع ہی ہے فکر آخرت، یعنی کہ آخرت کی فکر۔ تو انسان دنیا اور دنیاوی اشیاء کے حصول کی فکر میں دن رات ہر وقت مبتلا رہتا ہے اور آخرت کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، جبکہ یہ حقیقت سب پر عیاں ہے کہ اس دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ہے اور آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ تو اس بات کا احساس ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے کہ جب موت قریب ہوتی ہے، انسان کو اس بات کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہماری موت قریب ہوتی ہے، شدید طور پر احساس ہوتا ہے کہ اس نے دنیا کی زندگی کو جس طرح اور جس مقصد کے تحت گزارنا تھی ویسے اس نے اپنی زندگی کو نہیں گزارا۔ اسے ناکامی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا اور اسی کے ساتھ یہ نتیجہ بھی اخذ کرتا ہے کہ اس نے زندگی کے فرائض کو ادا نہیں کیا۔
یعنی کہ زندگی کو فضول اور بیکار میں گزار کر یہاں سے جا رہا ہے۔ تو اسی موضوع سے متعلق مرزا غالب نے بھی ایک شعر لکھا تھا کہ جہاں دیدی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو بالکل یہ شعر بھی جو ہے تو فکر آخرت پر لکھا ہوا ہے مرزا غالب کا۔ رباعی نمبر 3 دیکھیے کہ جب اڑ گیا سایہ جوانی سر سے، پھر ہوں گی جدا نہ سر گرانی سے، کچھ ہونگا نہ ہاتھ پاؤں مارنے سے انیس، جس وقت گزر جائے گا پانی سر سے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جوانی کا سایہ سر سے اڑ گیا تو پھر سر سے پریشانی کا بوجھ جدا نہیں ہوگا، جس وقت پانی سر سے گزر جائے گا، زندگی کے ایام پورے ہو جائیں گے، تو اے انیس اس وقت ہاتھ پاؤں مارنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی کہ تیسری رباعی کا موضوع یہ ہے کہ فکر آخرت میں دنیاوی زندگی کو نیک کاموں کے ساتھ گزارنا چاہیے، کہ آخرت کی فکر رکھتے ہوئے ہم کو دنیاوی زندگی کو نیک کاموں کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ آئیے اس کی تشریح دیکھیے کہ آج کا کام کل پر نہ ٹالنے کی عادت و خصلت انسانی فطرت کا ایک کمزور لیکن نمایاں پہلو ہے کہ ہم وقت پر کام ادا نہیں کرتے۔ نیکی کے کام انجام دینے کے معاملے میں انسان وقت آئندہ کا انتظار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی تو ساری زندگی پڑی ہے، اور پھر اپنی حال کی زندگی کو عیش و نشاط اور بدعمالیوں میں گزارنے لگتا ہے۔ جوانی کے ایام اسی طرح گزر جاتے ہیں، قوت و توانائی کم ہو جاتی ہے، بڑھاپا لاحق ہو جاتا ہے، اب جوانی دوبارہ آنے کو نہیں ہے۔ تو اسی فکر و پریشانی میں دن گزرتے رہتے ہیں، اور پھر زندگی کی انتہا یعنی موت کی آمد قریب ہو جاتی ہے۔ اس وقت کار خیر کے لیے نہ تو طاقت باقی رہتی ہے اور نہ ہی قوت باقی رہتی ہے۔ تو اس وقت ہاتھ پاؤں چلانے اور کوشش و فکر کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ شاعر نے اس رباعی کے ذریعے سے ہمیں زندگی کے ایام خصوصاً جوانی کی قدر کرنے کی تلقین کی ہے، کہ جوانی کی قدر سے مراد اپنی قوت اور اپنے وقت کو نیک کام کرنے میں صرف کرنا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہماری جو جوانی ہے، ہمارا جو ابھی وقت ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے توانائی بھی دیا ہے اور ہمارے پاس وقت بھی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت، آخرت کی تیاری یہ بڑھاپے میں نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ جوانی کے ایام جو ابھی گزر رہے ہیں تو اس وقت میں ہی ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ آئیے رباعی نمبر 4 دیکھیے کہ کیوں زر کی ہوس میں آبرو دیتا ہے، ناداں یہ کسے فریب تو دیتا ہے، لازم نہیں ہے اپنے منہ سے تعریف انیس خالص ہے جو مشک آب بو دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان کی طرف پھر سے چوتھی رباعی میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اے انسان، مال و زر کی ہوس میں کیوں عزت گواتا ہے، نادان یہ دھوکہ کہ تو کسے دے رہا ہے۔ اے انیس، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو مشک خالص ہوتا ہے خود مہک اٹھتا ہے۔ تو اس رباعی کا موضوع ہے شخصیت و کردار کی حقیقت، کہ انسان کی شخصیت اور اس کی کردار۔ رباعی نمبر 4 کی تشریح یہ ہے کہ زائد از ضروریات زندگی اور دنیاوی مناسب کے حصول کی خاطر انسان خوب مال و زر اکٹھا کرنے کی کوشش میں رات دن لگا رہتا ہے، ہر جائز و ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے، آخرت
وہ عاقبت کے معاملات سے چشم پوشی برتنے لگتا ہے، تو یہ سب کچھ صرف اس لیے کرتا ہے کہ دنیا والے اسے بہت بڑا اور کامیاب انسان کہیں، اور اگر وہ خود نہیں کہتے تو اشتہار بازی سے کام لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو میر انیس نے اس ربائی میں اسی بات کو پیش کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اے انسان ایسا کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ دنیاوی مناصب و رتبے سب تصنع سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ سب ہماری موت کے ساتھ اس دنیا میں رہ جانے والے ہیں۔ انسان کی اصل دولت، اصل رتبہ وہ ہے جو آخرت میں کام آئے اور وہی حاصل ہو۔ کردار کی خوبی اس میں نہیں ہے کہ اپنے منہ میاں مٹھو بنائے جائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کردار دنیا والوں سے بغیر تقاضے کے داد و تحسین کو وصول کرے۔ یہاں شاعر نے مشق خالص کی خوبی کا حوالہ دیا ہے، تو اس بات کو ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کو اپنی بڑائی نہیں کرنا چاہیے، ہم کو اپنی تعریف نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی تعریف کے لیے کچھ لوگوں کو تیار نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے ربائی نمبر 5 دیکھیے کہ آزادی میں آفت اسیری آئی، شائی نہ ہوئی تھی کہ فقیری آئی، ایام شباب کس کو کہتے ہیں انیس، موسم طفلی کا تھا پیری آئی۔ یہاں پر آزادی میں قید کی مصیبتیں جھیلنی پڑے کہ ہم اپنے من کے بادشاہ وہ سلطان تو نہیں ہیں، البتہ غریب فقیر بن گئے ہیں۔ تو اس حالت میں اے انیس، جوانی کے دن کسے کہتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ جوانی کے دن کسے کہتے ہیں۔ موسم طفلی یعنی کہ بچپن کا زمانہ تھا، وہ پھر بڑھاپا لگ گیا، بچپن کا دور ختم ہوا، جوانی آئی اور پھر بڑھاپا شروع ہو گیا۔ تو یہاں پر اس کا موضوع یہ ہے وقت کی قدر۔ تشریح دیکھیے کہ آزادی انسان کی فطرت کا ایک اہم جز ہے، اسے اس کی فطرت کے خلاف زمانے کا پابند بنا کر رکھنا ایک ناپسندیدہ امر رہا ہے، لیکن سماج و معاشرے میں یہ مشاہدہ کثرت سے ہوتا رہتا ہے کہ انسان کی یہ خود مختاری، وہ با اختیاری خود اس کے لیے مصیبت کا سبب بن جاتی ہے۔ کسی کی نگرانی اور کسی کی سرپرستی میں نہ رہنے کی وجہ سے وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، غلط صحبتیں اختیار کر لیتا ہے، گندی عادتیں اس کی عادت لت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی خوبی اور دولت دونوں کو اپنے ہی ہاتھوں تباہ کر چکا ہوتا ہے۔ تو آزادی کی بدولت بادشاہی نصیب ہونی تھی، لیکن آزادی نے مال و زر اور صحت کی دولت دونوں سے محروم کر کے غریب بنا دیا ہے۔ جوانی ہی میں بوڑھے ہو کر رہ گئے ہیں، بچپن کا زمانہ گزر چکا اور جوانی میں ہی بوڑھے ہو کر رہ گئے ہیں۔ بڑھاپا یوں لاحق ہوا کہ جوانی کے ایام کا پتہ ہی نہیں چلا، احساس ہی نہیں ہوا، البتہ معلوم یہ ہوا کہ ایام طفلی کے بعد بڑھاپا ہی آتا ہے۔ تو انسان یہ سوچتا ہی نہیں کہ کب میری جوانی چلی گئی اور بڑھاپا آ گیا، اور اسے یہ سوچتا ہے کہ میرا بچپن ابھی ختم ہوا اور بڑھاپا آ گیا۔ جوانی نام کی کوئی چیز جانتے ہی نہیں ہیں کہ جوانی نام کی کیا چیز ہے، جوانی کی زندگی کیسی گزارنی چاہیے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے تو ربائی نمبر 5 میں میر انیس نے بتائی ہے۔ ربائی نمبر 6 دیکھیے کہ 2 دن کی حیات پر ابز غزہ ہے، خورشید نہ بن خاک کا تو ذرہ ہے،
مردم کے نیال زندگی کے لیے یہ آمد و شد و دم کی نہیں راہ ہے، یعنی کہ اس میں یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ 2 دن کی زندگی پر غور کرنا فضول و بیکار ہے، اور اسی غرور کے سبب تو اپنے آپ کو خورشید یعنی کہ سورج مت سمجھ بیٹھ۔ تیری اوقات خاک کے ایک ذرے کے جیسی ہے۔ مردم یعنی کہ انسان کی زندگی کے درخت کے لیے سانسوں کا آنا جانا زندگی نہیں ہے بلکہ آرا ہے۔ تو اس ربائی کا موضوع یہ ہے کہ بے ثباتی دنیا کی ذات۔ اس کی تشریح دیکھیے کہ انسان کو زندگی، صحبت و جوانی جو کچھ بھی میسر آتی ہے اس کی حیثیت عارضی ہوتی ہے اور عمر و مدت کے لحاظ سے محدود ہو جاتی ہے۔ پیدائش و موت اور تعمیر و تخریب کے مسلسل مظاہروں سے بھی انسان سبق حاصل نہیں کرتا اور اپنی زندگی، دولت اور صحت کو ایک مستقل چیز سمجھ بیٹھتا ہے، ان پر غور کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور ہم تصور کرنے لگتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی، دولت و صحت سب عارضی نوعیت کی ہے۔ مرنے کے بعد تو انسان کو مال و دولت وغیرہ دنیا ہی میں چھوڑ کر جانا ہوتا ہے، کہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زندگی میں وہ مال و دولت اور صحت تندرستی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، تو جن پر اسے بڑا ناز اور فخر تھا۔ اسی لیے شاعر نے حضرت انسان کو یاد دلایا ہے کہ وہ خاک کا ایک ذرہ ہے، خود کو سورج نہ سمجھے اور زندگی اور موت کی حقیقتوں پر دھیان دینا شروع کر دے، کہ زندگی پل پل موت کی سمت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ آتی جاتی سانسیں انسانی جسم کے لیے زندگی کی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ اس جسموں کو قسطوں میں اس طرح ختم کر رہی ہے جیسے آری درختوں کو بتدریج کاٹتی رہتی ہے، آری درختوں کو کاٹتی ہے، اس طرح اپنی زندگی یہ کام کر رہی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ رباعیاں بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے۔